اگلی صورت آتی ہے بھائی سورۃ الہمزہ۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم تکمیل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو اگلی صورت ہے بھائی ہمزہ، بڑی مشہور صورت ہے، انشاءاللہ آپ سب کو یاد بھی ہوگی۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ۔ بھائی مختصر انداز میں اس صورت کے مضامین اور مفہوم سمجھ لیجئے، پھر میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بھئی ویل کا لفظ اور بھی کئی مقامات پر قرآن کریم میں آیا ہے، ابھی آگے بھی آ رہا ہے، پہلے بھی گزرا ویل للمطففین، ابھی سورۃ الماعون میں بھی آئے گا فویل للمصلین، یہاں بھی آ گیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بھئی ویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھئی ویل کا آسان الفاظ میں مفہوم سمجھ لیں، تباہی، ہلاکت، بربادی۔ یہ تباہی کا اعلان کر کون رہا ہے؟ بولے بھائی اللہ۔ یہ ہلاکت اور بربادی کا اعلان کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ذرا توجہ فرمائیے گا چند لمحوں کے لیے کہ اللہ جس کے متعلق یہ فرما دیں کہ اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے، کیا اس کی ہلاکت، تباہی، بربادی میں کوئی شک باقی رہتا ہے؟ اس میں شک کرنے والا اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی تباہی ہے، تو تباہی کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر ہمزہ کے لیے، ہر لمزہ کے لیے۔ بھائی اب باتیں آئیں گی ذرا کڑوی کسیلی سی، تو ذرا حوصلہ رکھ کر برداشت کیجئے گا ان کو، کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن میں ہم میں سے ہر فرد مبتلا ہے، لیکن ہم ان بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کسی کے دل کے اندر تکلیف ہو جائے نا، فوراً بھاگیں گے۔ کیوں؟ بھئی دل ٹھیک ہوگا تو ہم ٹھیک رہیں گے، دل خراب ہو گیا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے بھئی؟ جسم ناکارہ ہو جائے گا۔ لیکن جو روحانی بیماری ہے دل کی، اس کے علاج کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اب یہ ہمزہ کیا ہے اور لمزہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے۔ ہمزہ غیبت کرنے والا، لمزہ تانے دینے والا، مذاق بنانے والا، آنکھوں کے اشارے کرنے والا۔ ہم آنکھوں کے اشارے کرتے ہیں، او دیکھو جا رہا ہے، او جا رہا ہے، ایسے کرتے ہیں نا، یہ ہے لمزہ۔ یہ بیماری عام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر فرد اس بیماری کا شکار، لیکن ہم اللہ کا قرآن چونکہ پڑھتے نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر ہمزہ، ہر لمزہ کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنۃ قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہی ہمزہ لمزہ کے معنی چغل خور، غیبت کرنے والا، تانے دینے والا، مذاق بنانے والا، تمسخر کرنے والا، آنکھوں کے اشارے کرنے والا، یہ سارے کے سارے ہمزہ اور لمزہ کے اندر داخل ہیں۔ فرمایا کہ چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور ہوتا کون ہے؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان دو لوگوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ بندہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، یہ اسے محبت کرنا چھوڑ دے، یہ میرا مرید بن جائے، میرے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے، میری ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے، یہ ہوتا ہے لمزہ۔ فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قطات، بھائی چغل خور جو ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ بھائی بڑی معذرت کے ساتھ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ 20 مرتبہ یہ گزارش آپ حضرات کو کر چکا ہوں کہ بھائی میری اجازت کے بغیر آپ میری تصویر نہیں لے سکتے۔ یہ تو قانون بھی موجود ہے، پتہ نہیں ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی مجھ سے لے لو میری تصویریں، کتنی تصویریں چاہیے میں خود اپنے ہاتھ سے آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن یہ اس طرح چوری چھپے موبائل سے کسی کی بھی تصویر بنانا، صرف میری نہیں، کسی کی بھی تصویر بنانا، کسی کی بھی ویڈیو بنانا، یہ نہایت بد اخلاقی ہے، کسی کی اجازت کے بغیر۔ میں آپ کو اجازت ہی نہیں دے رہا، آپ میری تصویر کیوں اتار رہے ہیں؟ آپ میری ویڈیو کس سے پوچھ کر بنا رہے ہیں؟ بھئی مجھ سے لے لو، ویڈیو چاہیے، میں نے تو 1000 دفعہ کہا کہ بھئی پورا کا پورا بیان ریکارڈ ہوتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ اس طرح کے معاملات نہ کیا کریں، یہ اپنے شوق جو ہیں اپنے اوپر پورے کریں، میرے اوپر آ کر یہ شوق اپنے پورے نہ کریں۔
تو بہرحال کیا بات چل رہی ہے بھائی؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بھائی فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قطات، بھائی چغل خوری کرنے والا جو ہے نا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اور فرمایا کہ سب سے برے لوگ، فرمایا کہ سب سے برے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، دو مسلمان بھائیوں کے اندر لڑائی پیدا کرتے ہیں۔ اور ایک تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ایک ایسا آدمی جو ہر قسم کے جھگڑے سے، ہر قسم کے گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، یہ پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یہ بندہ بھی کسی طرح اس جھگڑے کے اندر شامل ہو جائے۔ میرا خیال ہے مجھے اس عنوان کے اوپر زیادہ تقریر کرنے کی، لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات پڑھ لیجئے اور ذرا ہم سب کو اپنے مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ابھی میرے اندر یہ خرابیاں پائی تو نہیں جا رہی۔ کتنی بچپن سے ہم ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے، کہ بھئی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ تو قرآن کریم میں سورہ حجرات میں آ گیا کہ بھئی کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو اپنے تک رکھو۔ اگر تمہیں پتہ چل گیا، ضروری تو نہیں کہ سارے جہان کو جا کر بتلانا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی بیماری موجود ہے، کوئی عیب موجود ہے، ہم اس کو باہر جا کر بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہ ہو، فرمایا کہ یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام تراشی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، تم اس کے اندر وہ خرابی بیان کر رہے ہو جبکہ اس کے اندر وہ خرابی موجود ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ تو الزام تراشی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ میں یہ ہمیشہ اپنے دوست احباب، قریبی جو دوست احباب ہیں، ان سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں تو اپنی روزی روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس پتہ نہیں اتنا ٹائم کہاں سے آ جاتا ہے کہ وہ فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں ویسا ہے، ٹمکانا ایسا ہے، وہ آج یہ کہہ رہا تھا، وہ آج وہ کہہ رہا تھا۔ بھائی خدا کے بندو، اتنا فضول ٹائم کہاں سے آ گیا ہمارے پاس؟ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے تجربے کی بنیاد پر اور مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، مجھ سے زیادہ جہاں دیدہ لوگ ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس قسم کی حرکتیں وہی شخص کرے گا جس کے خود کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی، جو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا، جو آپ کے لیول پہ نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ وہ یہی حرکت کرے گا، وہ فلاں تو اینجے گا، وہ اینجے گا، وہ اینجے گا، بس یہ اسی کام پہ لگے ہوئے، دنیا کے اندر اور کوئی کام رہا نہیں۔ آؤ ذرا اللہ کا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بس بھائی میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اس صورت کا مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بھائی ہلاکت ہے ہر ہمزہ کے لیے، ہر لمزہ کے لیے، ہر غیبت کرنے والے کے لیے، ہر چغل خور کے لیے، ہر آنکھوں سے اشارے کرنے والے کے لیے، ہر تانا زنی کرنے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے اور بار بار گنتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ یہ زر پرستی اصل میں ساری کی ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ بھائی اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ مال جمع کرنا برا نہیں ہے، غلط طریقے سے مال جمع کرنا اور غلط جگہ پر خرچ کرنا یہ منع ہے۔ تو کیا فرمایا کہ بھائی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا ہے، بار بار گنتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور سمجھتا یہ ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ بھائی ہمیشہ رہنے والا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈرانے والی بات نہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں، بس وقت بہت زیادہ ہو گیا، بات کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ اگلی آیت کیا ہے بھائی؟ کلا ہے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ اللہ فرما رہے کہ ہم اسے حطمہ کے اندر داخل کریں گے، اور حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ فرما رہے بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ایک حدیث سن لیجیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے جہنم کو بھڑکانا شروع کیا، جہنم سرخ ہو گئی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، جہنم سرخ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 1000 سال اسے بھڑکایا، پھر وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ فرمایا کہ اب اس سیاہ جہنم کے اندر ان جہنمیوں کو داخل
کیا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ براہ راست دل کو جلائے گی۔ دنیا کی آگ پہلے جسم کو جلاتی ہے، پھر اس کا اثر دل تک پہنچتا ہے۔ جہنم کی آگ براہ راست دل کو جلائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھائی اور برائی کا مرکز، بولے بھائی، نیند آ رہی ہے بول دو بھائی، اچھائی اور برائی کا مرکز کیا ہے بھائی؟ یہ دل ہے۔ تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، اس آگ میں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو آگ میں پھینک کر پھر جہنم کے دروازے ان کے اوپر کیا کر دیے جائیں گے بھائی؟ بند کر دیے جائیں گے۔ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، اس جہنم کے اندر آگ کے ستون ہوں گے جن کے ساتھ ان جہنمیوں کو باندھا جائے گا۔ یہ سورۃ الہمزہ کی نہایت مختصر سی تفسیر تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔